إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، جو پالنہار مالک یوم الدین ہے۔ بعدہ درود سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقا نامدار، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لاکھوں مصائب و آلام برداشت کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ الحجرات سے آیت نمبر 12 اور ایک حدیث جو کہ بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 6066 پڑھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت اور اس حدیث کے علاوہ کچھ اور آیات اور احادیث کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گشائی کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں قرآن و احادیث کے تحت کہنے اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل پیرا ہونے، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ حضرات گرامی، جو میں نے آیت پڑھی، علماء کرام کو معلوم چل گیا ہوگا کہ عنوان کیا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں
لوگوں کا دماغ پڑھ پانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اگر اچھا کپڑا پہن لیا ہے، ضرور دال میں کالا ہے، کہیں سے آیا ہوگا، کسی کو ٹھگا ہوگا۔ اگر کوئی اچھا مکان بنا رہا ہے تو ٹھگ کے بنایا ہوگا۔ یعنی طرح طرح کے گمان اس کے دماغ میں آتی جاتی ہے۔ ایک تو خود کچھ کر پائیں گے نہیں، دوسرے کے کیے ہوئے پر، پہناوے پر، بنانے پر، کھانے پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ شاید وہ ایسا کام کرتا ہوگا، شاید وہ ایسا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ 10 بچے کھیل رہے ہیں، موبائل اگر کوئی بھول کے چلا گیا ہوگا، لیا ہے کوئی اور، جو شریف ہے، لگتا ہے شریف ہے، موبائل وہی لیا ہے۔ جو برے ہیں موبائل نہیں لیا ہے، تو بس لوگوں کا گمان نہیں وہی لیا ہوگا، وہ ایسا انسان ہے، اسی کا کام ہو سکتا ہے، بالکل وہی لیا ہوگا۔ معلوم چلتا بعد میں کیا ہے کہ وہ چور نہیں ہے، جو کہنے والا ہے اسی کا بیٹا چور ہے۔ تو یہ برا گمان اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حسد اسلام میں جائز نہیں ہے۔ چغل خوری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر دو خاندان ہیں، دونوں اچھا چل رہے ہیں، تیسرا اس میں گھس جاتا ہے اور کہتا ہے دوسرے کو کہ جو وہ خاندان والا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ جب وہ کچھ بات ان کے خلاف کہتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آپ کا خاندان جو ہے نا، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ ایسے ہی ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے بارے میں چغل خوری کرتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں چغل خوری کرتے ہیں، ایک قوم دوسرے قوم کے بارے میں چغل خوری کرتے ہیں، یہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے الگ تھلگ اختیار کر لیتے ہیں، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے۔ چغل خوری کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق ہو جاتا ہے، چغل خوری کی وجہ سے اپنے سگا بھائی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا جو انسان ہے چغل خوری کرنے والا، یہ بہت بڑا بدبخت ہوتا ہے، اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں چغل خوری جو کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا پرینام کیا ہونے والا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص چغل خوری کرتا ہے تو اس کو عذاب قبر میں ہی ملے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان سے گزر ہو رہا تھا، جہاں پہ دو قبر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق کوئی بڑا گناہ نہیں کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں بڑا گناہ ہے۔ ان دونوں میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں عام ہو چکی ہیں۔
दुकान में बैठेंगे, बाजार में बैठेंगे, एक दूसरे की चुगलखोरी में लगे रहेंगे। और तो और अगर लहरा से लहरा चौक जा रहे हैं, कहीं पेशाब लग गया, बीच रास्ते में पेशाब करना शुरू कर देते हैं, पानी भी नहीं लेते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुत्तकी और परहेजगार हैं। बताइए, आगे मस्जिद है, लहरा चौक में मस्जिद है, जगह बहुत खाली पड़ी हुई है, पेशाब खाना है, खुदा के वास्ते जाओ वहां पेशाब करो और पानी लो। अच्छे अच्छे इंसान नौजवान ऐसे हैं, टाइट फिटिंग कपड़ा पहन लेते हैं, जीन्स और फुल पैंट पहन लेते हैं और खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं, धोते भी नहीं हैं। और तो और जो उम्र दराज को लोग पहुंच चुके हैं, वो भी ख्याल कर लें, जान लें। मैंने आपको भी देखा है, आपके जो बेटा है उनके बच्चे हो चुके हैं, जो आपकी बेटियां हैं उनकी बच्चियां हो चुकी हैं, और आप ऐसा कर रहे हैं, रास्ते में पेशाब करके धोते नहीं हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, जो कि हदीस नंबर 1378 की है बुखारी शरीफ की, आपको भी ऐसे आजाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधरे तो, पेशाब करके नहीं धोए तो, पेशाब के छींटों से नहीं बचे तो, और चुगलखोरी से नहीं बचे तो। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 105 में है, ला यदखुलुल जन्नता कत्तात। और एक हदीस में है, ला यदखुलुल जन्नता नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जरा आप खुद तसव्वुर करें, हम लोग जहन्नम के गड्ढे में जा रहे हैं या नहीं, जहन्नम में जाने वाला अमल कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। दिन रात चुगलखोरी करते हैं, पेशाब करके धोते नहीं हैं, तो कब्र में अजाब होगा। दूसरी बात, एक दूसरे की जासूसी करते हैं, बदगुमानी करते हैं, सोचते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये छोटा गुनाह नहीं, ये बड़ा गुनाह है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 12 में डंके के चोट से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ ईमान वालो, तुम बदगुमानी से बचो, बेशक ये बड़ा गुनाह है, और जासूसी ना क्या करो। जी हां, ये जो गुमान है, बुरा गुमान, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरे भी होते हैं। जो बुरा गुमान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए और जासूसी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो लोग जासूसी में एक दूसरे के ऐब टटोलने में, तलाशने में कोशा रहते हैं। अगर मुआशरे में किसी की इज्जत है, मुआशरे में किसी की आबरू अच्छी है, इज्जत अच्छी है, तो उसको नीलाम करने में, उसे गिराने में, उसको जिल्लत करने में लोग लगे रहते हैं। एक तो खुद पीछे पड़े रहते हैं और दूसरों को भी लगा देते हैं कि जाओ देखो तो वो कैसे कैसे अमल करता है। अगर हमारे माशरे में देखा जाता है, मत सोचिए कि मैं अपने बारे में कर रहा हूं, आप लोग अच्छे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल। जैसे मैं यहां पर रह रहा हूं आपके गांव में, पुराना हो चुका हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, कैसे मुझे निकाला जाए, बहुत दिन हो चुका है, इसको कैसे बेइज्जत किया जाए, इसको कैसे जलील किया जाए।
कैसे ये यहां से भागे। एक हसद हो गया, बुरा गुमान हो गया, आखिर क्या हो गया कि यहां से भाग नहीं रहा है। ये एक हसद है, एक बुरा गुमान है, इससे बचना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू। जासूसी मत क्या करो। कोई अच्छा कमा रहा है तो अच्छा क्यों कमा रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं, कहां से कमाता है, कैसे कमाता है। अच्छा कमा रहा है तो कैसे उसको गिराएंगे। अल्लाह के नबी ने भी इससे मना किया है कि देखो एक दूसरे से हसद मत क्या करो, एक दूसरे की ऐब मत तलाश क्या करो, एक दूसरे की बातें चोरी छुपे मत सुना क्या करो। क्यों? क्योंकि ये बुरा अमल है। ये क्या है? बुरा अमल है। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहासदु वला तबागजु वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजशु कुनू इबादल्लाह इखवाना। कि तुम ना एक दूसरे से हसद करो और ना एक दूसरे से बुग़्ज़ करो और न एक दूसरे की बातें चोरी छुपे सुना करो और न एक दूसरे की जासूसी क्या करो और न किसी चीज की कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाया करो। तुम सब अल्लाह के बंदे हो, भाई भाई बनकर रहो। ये आज हमारे मुआशरे में हो रहा है। लोग तो हसद भी कर रहे हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ भी कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें चोरी छुपे कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जासूसी भी क्या कर रहे हैं। अगर कोई पैकार होता है, तिजारत करने वाला होता है, कारोबार होता है, बकरी बेचने खरीदने वाला होता है, अगर आप जाएंगे बाजार में तो दो मिले हुए होते हैं पैकार, सब तिजारत करने वाले सब दोनों हैं अपने। कोई अगर जाता है खरीदने के लिए, भाई कितने की बकरी है, बोलेगा कि 3,000 रुपये का है। अगर है वो 1,500 रुपये का तो दूसरा बोलेगा भाई कुछ कम करो, बोलेगा नहीं नहीं 3,000 से कम नहीं होगा। जो साथी होता है वो कहता है कि 2,000 रुपये देगा, दे दीजिए। जो लेने वाला होता है वो खामोश रहता है। तीसरा बोलता है उसका पार्टी कि भाई चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बकरी है, 2100 दे दो। फिर वो कहता नहीं 3 से कम नहीं होगा, चलो 22 दे दो। भाई 3 से कम नहीं होगा, फिर 23 दे दो। ऐसा करते करते बढ़ाता है, बोली लगाता है दाम बढ़ाने के लिए। ऐसा करना हराम है, ये हमारे माशरे का हाल है। ऐसे लोग करते हैं, सोचते हैं कोई गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह नहीं है, ये बड़ा गुनाह है, इस ऐसे खाना हराम है। क्योंकि ये सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2563 की है। खुदा के वास्ते आप जिंदगी गुजारें, सादा जिंदगी गुजारें, किसी से लफड़ा ना करें, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें क्या करें, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें क्या करें। क्योंकि बुरे बातों में शैतान फसाद डलवा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल इसरा आयत नंबर 53 में फरमाया, वकुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वम मुबीना। और आप कह दीजिए मेरे बंदों से वो एक दूसरे से अच्छी बातें क्या करें, कैसी बातें, या अहसन जो सबसे पसंद हो, पसंदीदा बातें हो, वो एक दूसरे से क्या करें। क्यों? इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम,
بے شک شیطان برے باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے۔ شیطان ہے کون؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جی ہاں، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہم اور آپ تو شیطان کو کھلا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا انسان کا کھلا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان سے بچ کے رہو، آپس میں باتیں کرو تو اچھی باتیں کیا کرو، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، ہنس کر کے ہی کیوں نہ ہو، اچھی باتیں کیا کرو۔ شاید کہ آپ نے کل کا واقعہ سنا ہوگا جو ارریہ فربس گنج میں ہوا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے بولنے کا نہیں ہے۔ ایک ستو والا، وہ ہندو تھا، راہل چودھری نے کیا، ایک مسلمان تھا نبی حسن، دونوں میں تو میں ہو گئی کسی بات پر۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لکھا گیا وہاں پہ، اس نے مذاق سے کہہ دیا اور ستو والی ٹھیک ہو، تھا لڑکا، لڑکی کہہ دیا اور ستو والی ٹھیک ہو۔ اب اسی میں بات جھڑپ گئی، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ چاقو مارنے لگا۔ جب وہ گر گیا تو اس کے سینے میں بیٹھ کر کے اس کا سر تن سے الگ کر دیا اور بال پکڑ کر کے روڈ میں رکھ دیا۔ کیوں؟ ایک مذاق سے۔ جو لکھا ہے سامنے جو بھی باتیں ہوں، بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ایک دوسرے سے مذاق کیا کریں، باتیں کیا کریں تو اچھے انداز سے۔ ہمارے ساتھ جو گاؤں میں رہتے ہیں اس میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا لقب برا ہوتا ہے، لقب برا ہوتا ہے، چڑھانے کے لیے اسے کہتے ہیں تو وہ ماں بہن لگا کے گالی دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ ماں بہن لگا کے گالی دیتا ہے، یہی نہیں پتھر بھی مارتا ہے۔ بائی چانس سے اپنے بچوں کو بھی سنا دیجیے گا، روڈ میں چلتے ہیں تو کسی کو گالی دیتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، اگر بائی چانس سے پتھر لگ جائے کن پٹی میں، سر میں کہیں پہ، مر جائے تو، کانا ہو جائے تو، لنگڑا ہو جائے تو، آپ پھر لڑائی جھگڑا کریں گے۔ لنگڑا کو لنگڑا بول دیا تو کیا ہوا، اندھا کو اندھا بول دیا تو کیا ہوا۔ جیسے ہوتا کیا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی بات ہے، اگر کسی کے گھر میں بچہ کالا پیدا ہو گیا، نام لکھ دیا محمد کالو، واہ، کالو تو ہے ہی، اس نے لگا دیا محمد کالو۔ کالا پیدا ہو گیا تو کالو لگا دیے، اگر گورا ہو گیا تو کیا رکھیں گے؟ گورا، محمد گورا۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسے گاؤں میں ہے جو ماں بھی بولتی ہے بڑے پیار سے کالو، بلاتی بھی ہے، دوسرے بچے کلوا بول دیں گے، بس غصہ شروع، لڑائی جھگڑا شروع۔ اس وجہ سے کسی سے ایسا مذاق نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں ڈنکے کے چوٹ سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کا عیب نہ تلاش کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کا برا لقب رکھا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے،
میری اپنی کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برا لقب مت رکھو، کسی کو برا مت کہو، اپنے سے کسی کو کمتر مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، کیونکہ برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھو، حقیر سمجھو۔ خدا کے واسطے آپ جب کسی سے باتیں کریں، کسی کے ساتھ چلیں، تو اچھی باتیں کیا کریں، کیونکہ اچھی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی باتیں کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اس لیے آپ ایک دوسرے سے اچھی باتیں کیا کریں، کسی سے حسد نہ کیا کریں، کسی کی چغل خوری نہ کیا کریں۔ اگر لین دین کا معاملہ آئے تو ادب کے ساتھ ہنس کر کے ایک دوسرے سے لین دین کیا کریں، تجارت کیا کریں، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، اتنے کا ہے، جائیے جائیے، یہ نہیں، دینے کا نہیں ہے، منافع نہیں ہو رہا بھائی، منافع نہیں ہو رہا، اس پر غصہ نہ کریں، اس پر نہ بھڑکیں، ناپ تول کریں تو صحیح سے کریں۔ آپ ٹھگے نہیں، آپ ٹھگے نہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھگ رہا ہوں، آپ ٹھگ نہیں رہے، آپ خود ٹھگا رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کا عذاب آپ کو ملے گا۔ محترم بزرگ و دوستو، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم ختم ہے، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم تماموں کو حسد، غیبت، چغل خوری، بدزن سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم تماموں کے خطا کو معاف عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرین گرامی، جیسے اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس سے دفاع کریں۔ دفاع کیا کہ نہیں وہ تو ایسا آدمی نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ اگر آپ اس کا دفاع کریں گے تو ہوگا کیا؟ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا، جو دو آدمی بیٹھے ہیں، وہ فلانا ایسا ایسا کام کرتا ہے، ایسا ہے، بہت خراب ہے، دوسرا کہ نہیں وہ تو اچھا ہے، بہت اچھا وہ انسان ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دیکھ لے کہ غلط کام کر رہا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ لے غلط کر رہا ہے، چوری کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، الگ بات کہیں پر، اگر وہ خاموش رہے، پردہ پوشی کر لے، اس کے عیب کو پردہ میں ڈال دے، کسی سے نہیں بولے، تو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عیب کو بھی پردہ میں ڈال دے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ جیسے آج ہوتا کیا ہے، ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں نا، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، ہوٹلوں میں، گھروں میں،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو عذاب دے دیتا، یا پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، پکڑوا دیتا، لیکن پکڑے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس کا عذاب کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے تو دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ تو ہم انسان ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالنے میں لگے رہتے ہیں۔ خدا کے واسطے عیب کو ٹٹولے نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو اس بات کو سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ایک دوسرے کی عیب پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقیم الصلاۃ۔